ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد باب و مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مناقب و فضائل کا بیان اس میں آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کا اطلاق، اہل بیت کا لغوی معنی ہے گھر والے لوگ، گھر والے، گھرانے والے۔ تو اہل بیت رسول کا مطلب ہوا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والے لوگ، ان کے گھرانے کے لوگ۔ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ ان کا اطلاق، اس لفظ کا اطلاق کن کن لوگوں پہ ہوتا ہے، ان سے کون کون مراد ہوتے ہیں، اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ اہل بیت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی آیا ہے جن کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، یعنی بنو ہاشم، اور ان میں بنو عباس، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل شامل ہیں۔ اور بعض روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو اہل بیت کہا گیا، جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، مقدس بیویاں، ازواج مطہرات یقینی طور پر ان میں شامل ہیں۔ کچھ لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج قرار دیتے ہیں، یہ ان کا عناد اور ان کا مکابرہ ہے، جیسا کہ میں آگے گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ لوگ اس آیت کو سے کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہاں سرکار کی بیویاں نہیں ہیں، ان کے علاوہ امام حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ۔ اپنا اختلاف ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں، لیکن ان کا یہ استدلال کیوں کر اس سے صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ اس آیت کریمہ سے پہلے بھی اور بعد بھی ازواج مطہرات ہی کو مخاطب کیا گیا ہے قرآن کریم میں، تو پھر یہ درمیان والی آیت کے مضمون اہل بیت میں ازواج مطہرات کو اس کے مصداق میں شامل نہ کرنا، آیت کو اس کے عبارتی تسلسل اور معنوی سیاق و سباق سے الگ کر دینا ہے۔ اسی لیے عظیم مفسر اور عظیم محقق امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق پوری شدت اور قوت کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا ازواج مطہرات کو اہل بیت کے مصداق سے خارج کرنا اور ان کے علاوہ دوسروں کو اس مصداق میں خاص کر دینا یہ صحیح نہیں۔ امام رازی نے وہیں تفسیر میں آگے بھی لکھا ہے کہ یہ کہنا زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے کہ اہل بیت کا مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات ہیں، ان میں حضرت امام حسن، امام حسین بھی شامل ہیں، ساتھ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی انسیت، نسبت، تعلق اور خانگی قرب کی وجہ سے کہ اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مواقع پہ اہل بیت کا اطلاق اس طرح بھی آیا ہے کہ جس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مصداق صرف اور صرف حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت حسنین کریمین ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے جو حضرت ام سلمہ سے ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ خادم نے آ کے بتایا کہ علی اور فاطمہ باہر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا تم ایک کنارے ہو جاؤ۔ چنانچہ میں گھر کے گوشے میں چلی گئی، حضرت علی اور فاطمہ اندر آئے اور ان کے ساتھ حسن اور حسین بھی تھے رضی اللہ عنہما، جو اس وقت ننھے بچے کی شکل میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حسن اور حسین کو اپنی آغوش مبارک میں بٹھا لیا اور ایک ہاتھ سے حضرت علی کو اور دوسرے ہاتھ سے حضرت فاطمہ کو پکڑ کر اپنے بدن سے چمٹایا. پھر آپ نے اپنی چادر مبارک ان سب پر لپیٹی جو اس وقت جسم مبارک پر تھی. فرمایا خدا بندہ یہ میرے اہل بیت ہیں، مجھ کو اور میرے اہل بیت کو اپنی طرف بلا، نہ کہ آگ کی طرف. حضرت ام سلمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری یہ مسجد ہر حائضہ عورت اور ہر جنوبی مرد پر حرام ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں کوئی اس میں گزر نہیں سکتا. ہاں محمد اور محمد کے اہل بیت پر کہ وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں. اس روایت کو امام بہقی نے نقل کیا ہے، یہ اور بات ہے کہ اسے ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال ایک طرف تو وہ روایتیں ہیں جن سے بنو ہاشم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل و عیال بشمول ازواج مطہرات کے ان پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ روایتیں ہیں جن سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین معلوم ہوتے ہیں. اور عام یہاں بر صغیر کے معاشرے میں زیادہ تر اہل بیت بولتے ہیں تو عموماً انہی چار کی طرف ذہن جاتا ہے. لہذا علماء نے ان تمام روایتوں میں تطبیق اور ان کے اطلاقات کی توجیہ میں یہ بات کہی ہے کہ اہل بیت، بیت والے، گھر والے، تو بیت تین طرح کے ہوتے ہیں: بیت نسب، بیت سکنا اور بیت ولادت. لہذا بنو ہاشم یعنی حضرت ہاشم کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد، تو نسب اور خاندان کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، یعنی اہل خاندان ہیں. تو یہاں اہل بیت سے مراد کیا ہوگا؟ اہل بیت کبھی بیت بول کر کے بیت نسب مراد ہوتا ہے، یعنی سرکار کے خاندان اور گھرانے والے لوگ، بنو ہاشم. اور بیت کبھی بیت سکنا کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا، وہ جو پہلی والی بات ہے کہ اس سے خاندان والے مراد ہے، تو عربوں میں اور خود ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی جو جد قریب ہوتا ہے، قریبی اصل اور دادا ہوتا ہے، اس کی اولاد کو اہل بیت یعنی خاندان اور گھرانہ والا کہتے ہیں. اردو میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا گھرانہ بہت معزز ہے، فلاں کے گھرانے والے معزز ہیں، فلاں شخص شریف خاندان اور گھرانے سے ہے، تو وہاں گھرانہ اور خاندان سے اس شخص کے باپ اور دادا کی اولاد ہی تو مراد ہوتی ہے. تو اہل بیت کا اطلاق کبھی بیت سکنا یعنی خاندان والوں پہ ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت، اہل خانہ کہا جاتا ہے. تو یہاں بیت سکنا ہے. سکنا کا معنی سکونت، یعنی وہ اس گھر والے لوگ جس گھر میں انسان رہتا ہو. ظاہر سی بات ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت سکنا اور بیت سکونت وہی تھا جس میں ازواج مطہرات رہتی تھی. تو اس لحاظ سے تو وہ اہل بیت کہنے کی بالکل مستحق ہیں. عرف عام میں کسی شخص کی بیویوں کو اس کے اہل بیت یا گھر والی سے تعبیر کیا جانا مشہور ہے. گھر والی بولتے ہیں تو اس سے مراد بیوی ہوتی ہے. اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والا یا گھر والی، یہی معنی دو ہے اس کا. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا. اور اگرچہ آپ کی تمام ہی اولاد پر اہل بیت ولادت کا اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن تمام اولاد میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کو جو خاص فضل و شرف اور جو کمال قرب حاصل تھا، وہ اسی وجہ سے ان کے فضائل و مناقب زیادہ آئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار کی اور جو اولادیں ہیں، اولاد نرینہ یا سرکار کی جو اب صاحبزادیاں ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہیں، وہ بھی داخل ہیں. لیکن عام طور سے چونکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سرکار ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور انہی کی دونوں اولاد امام حسن و حسین سے سرکار کا نسب مبارک جاری و ساری ہے آج تک، جبکہ دیگر اور سرکار کی جو اولادیں ہیں ان سے سرکار کا نسب جاری و ساری نہیں ہوا، ان کی اولادیں نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے ان کے فضائل عام طور سے
احادیث میں نہیں آئے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو زیادہ لمبی عمریں نہیں ملی، ان کا انتقال اولاد نرینہ جو تھی تو ان کا انتقال تو بچپن ہی میں ہو گیا، اور جو دونوں صاحبزادیاں تھیں اگرچہ انہوں نے کچھ عمر پائی لیکن ان کا انتقال بھی کافی پہلے ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان کا تذکرہ زیادہ اس میں نہیں آتا ہے۔ تو اس سے یہ ایک منصفانہ بات ہے کہ بیت کو 3 قسموں میں رکھا جائے: بیت نسب، بیت سکنا، بیت ولادت۔ اور اب ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت علی کو بھی جو اہل بیت میں کہا ہے تو یہ در حقیقت اس لحاظ سے اہل بیت میں کہا ہے کہ چونکہ حضرت علی کی پرورش بھی سرکار کے گھر ہی میں ہوئی تھی اور اس گھر کے ایک فرد شمار ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سگے چچا کے وہ بیٹے تھے تو وہ بھی گھر ہی میں شمار ہوتے تھے، اس لحاظ سے ان کو اہل بیت کہا ہے۔ ورنہ عرف عام کے لحاظ سے تو اہل بیت کہے جانے کی مستحق ازواج مطہرات ہی ہیں، کیونکہ وہی سرکار کی گھر والیاں ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ جو سرکار کی گھر والیاں ہوں ان کو کہا جائے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت جس کا خاص مخاطب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہوں، بیچ میں ایک آیت یطہرکم آ گئی تو یار لوگوں نے اس کو افسانہ بنا لیا کہ یطہرکم میں جو کم ہے وہ مذکر کے لیے ہے اور یہ بیویاں اس میں داخل نہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب مذکر میں اگر بیویاں نہیں داخل ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا کیسے اس میں داخل ہو گئی، یہ بھی تو بتائیے۔ اور رہ گیا اس موقع پر مفسرین نے جو روایتیں ذکر کی ہیں کہ جن میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسنین کریمین کا ذکر ہے، تو وہ محض اس لیے ہے کہ بیویوں کا اس وقت معاشرے میں اور عرف کے لحاظ سے بیویوں کا اہل بیت میں داخل ہونا اور ان سے مراد ہونا ہے تو بالکل عیاں تھا، سب پر ظاہر تھا۔ جو چیز ظاہر زیادہ نہیں تھی وہ یہ تھی کہ شادی کے بعد بیٹی کو، بیٹی کی اولادوں کو اور داماد کو اہل بیت اور گھر والے میں شامل کیا جائے، یہ چیز ظاہر نہیں تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ان کو اہل بیت کہا ہے۔ اور رہ گئی بیویاں تو وہ تو بالکل عیاں اور ظاہر تھی، بات عرف میں ایک دم مشہور تھی کہ وہ تو گھر والی ہیں ہی ہیں، اہل بیت ہیں۔ اس لیے اس شد و مت کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زبان و بیان کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں وہ خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ کم یا اس طرح کی اور جو مذکر کی ضمیریں ہیں عام حالات میں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کچھ خاص حالات میں وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ خود اسی مشکات المصابیح میں زکوٰۃ اور صدقے کا جو بیان ہے اس کو آپ پڑھیے، کئی حدیثیں اس میں ایسی ہیں جن میں مذکر اور کم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد سرکار کی، مخاطب سرکار کی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ اس بات کو عیاں کرتی ہیں کہ عربی زبان میں یہ صیغہ عام حالات میں اگرچہ مذکروں کے لیے بولا جاتا ہے لیکن کچھ خاص حالات میں مؤنثوں اور عورتوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی اس پر سیر حاصل گفتگو کروں گا اور میرا ارادہ ہے اس پر ایک باضابطہ زبان و بیان کے شواہد کے اعتبار سے ایک مضمون لکھنے کا انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ اس میرے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ پھر جو لوگ اردو کے محاورات سے آگاہ ہیں
انہیں بھی اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگرچہ اردو کے محاورے کو عربی کے محاورے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے میں تقریب فہم کے لیے تو بھی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. خود لکھنؤ یا اس طرح کے اور جو شہر ہیں جہاں کی زبان اردو میں معیاری جانی جاتی ہے، خود میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ بعض عورتیں وہاں یہ کہتی ہم وہاں گئے تھے، ہم ابھی تو آئے ہیں. اب گئے تھے اور آئے ہیں، اگر آپ اس کو قواعد اور قانون کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو مذکر کا صیغہ ہم گئے تھے، ہم گئی تھی نہیں، ہم گئے تھے، ہم ابھی آئے، یہ مذکر کا صیغہ ہے. لیکن وہ عورتیں جو وہاں رہتی ہیں وہ اپنے لیے مؤنث کے لیے استعمال کر رہی ہیں. اسی کی روشنی میں آپ اس زمانے میں عربی زبان کے اس استعمال کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی بعض مواقع پر عورتوں کے کو کم کے صیغے مذکر کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے بھی ان کو استعمال کیا گیا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.